اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدری ٹی وی کے معزز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سوشل میڈیا اور دجالی فتنہ کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں بیان کر چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کیسے بے حیائی پھیلانے اور خوف خدا لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے کتنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان دونوں ویڈیوز کو لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں اور کس طرح یہ ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ سوشل میڈیا اور دجالی فتنہ سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، یعنی کہ کس طرح ہم اس دجالی فتنہ سے بچ سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر اور لائک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے والدین کی بات کرتے ہیں۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے اپنی نسل کو اسلامی اقدار اور روایات سے روشناس کروائیں، ان کو ایسے طور طریقے بتائیں کہ ان کے اندر شرم و حیا پیدا ہو اور خوف خدا پیدا ہو، اور اس کے علاوہ بچوں کے دوست کیسے ہیں اس کا بھی دھیان رکھا جائے۔ نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے نوجوان نسل کو بھی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلامی روایات اور اقدار سے دور تو نہیں ہو رہے۔ یہ سوشل میڈیا یا مختلف قسم کی اپلیکیشنز ہے جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے اوپر جو شو چلتے ہیں، اس کے علاوہ جو موبائل کے اوپر ہم مختلف قسم کی اپلیکیشنز کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اسلام سے دور تو نہیں ہو رہے، ہمارے دل سے خوف خدا تو نہیں نکل رہا، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ اس کے بعد ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے کو اسلامی روایات اقتدار کو فروغ دینے اور نوجوان نسل کو راہ راست پر لانے کے لیے علماء کرام کا بہت بڑا اور اہم کردار ہے۔ ان کے ہمارے جو علماء کرام ہیں، یہ نوجوان نسل کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کا بہت بڑا کردار شامل حال ہے۔ ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ جمعہ کے خطبہ میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا تذکرہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کس طرح سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کس طرح ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے اور ہماری آخرت کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہمارے علماء کرام پر بھی بنتی ہے۔ قیامت کے دن ان سے بھی سوال ہوگا، آپ کو علم دیا گیا تھا تو آپ نے اس کو کتنا آگے پھیلایا اور کس کو نصیحتیں کی۔ اس کے بعد ہم اساتذہ کرام کی بات کرتے ہیں۔ اساتذہ کرام کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کرے، ان کو بتائیں، ان کو خوبیاں بھی بتائیں اور اچھائیاں بھی بتائیں اور برائیاں بھی بتائیں، اور بتائیں سوشل میڈیا کس طرح بے حیائی کا سبب بن رہا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ اساتذہ کے کرام چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، بڑے بچے بھی آتے ہیں، اور اساتذہ کرام ان کی بیس بناتے ہیں، اس لیے اساتذہ کرام کو چاہیے کہ اخلاقیات سکھائی جائے۔ بلکہ میری تو ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ ایک پیریڈ اخلاقیات کا اسکولوں میں ہونا چاہیے، تاکہ جس میں بچوں کو اخلاقیات کے بارے میں بتایا جائے، اسلامی رولز ریگولیشنز کے بارے میں بتایا جائے، اسلامی اقتدار اور احساسات کے بارے میں بتایا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ سوشل میڈیا کی کون سی اپلیکیشنز کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور کن کو نہیں یوز کرنا چاہیے، اور اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں۔ اور لاسٹ میں بات کروں گا، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ملکی سطح پر ایسے پروگرام اور ٹی وی شوز کو وارننگ جاری کی جائے، اور پھر بھی یہ باز نہ آئے تو پھر ان چینلز کو فائن کیا جائے اور ان کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں، اور جو لوگ بےہودگی کو پھیلانے میں ملوث ہوں انہیں بھی فائن کیا جائے۔ اور اس کے بعد پیمبرا کو بھی حقیقی معنوں میں ایکٹیویٹ کیا جائے اور اچھے لوگ پیمبرا میں لگائے جائیں جو ایماندار ہوں، جن کے اندر خوف خدا ہو اور جن کو آخرت کی فکر ہو۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا، اور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ہمیں لازمی عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت بچ سکے۔ تو یہ میری تینوں ویڈیو سوشل میڈیا، واٹس ایپ، ایمو، فیس بک، ہر جگہ شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں اسلامی روایات اور اقتدار کو پھیلانے میں میرا ساتھ دیں۔ آخر میں اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔